meydanlarda, havalimanında toplanalım. Tanks on the streets, jets overhead because a military coup unfolded in Turkey. जुलाई 2016 में तुर्किया में अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया पहली बार। کہ ترکی کے اندر یہ بغاوت کی ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ناکامی کی وجہ وہاں کا پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرونگ سٹرکچر تھا، تبھی وہ ٹینکوں کے آگے لیٹے گئے۔ ہم ترکیا میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سیاسی جماعتیں، جوڈیشری، میڈیا اور سول سرونٹس کیا وہ فوج کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں جب فوج آتی ہے؟ کہ اردوان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ایک فوجی بغاوت ہوئی غیر ملکی طاقت کی سرپرستی سے، اور یاد رکھیں مذہبی لوگ تھے بغاوت کرنے والے، وہ ریاست کے ڈھانچے میں، جوڈیشری میں، فوج میں اور یونیورسٹیز کے 3 انسٹیٹیوشن میں گھس چکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سے ٹھیک 10 سال پہلے جولائی 2016 میں ترکیا میں عوام نے فوجی بغاوت کو ناکام بنایا پہلی بار۔ مصطفیٰ کمال سے لے کر یعنی 1923 سے لے کر 2003 تک تقریباً جو 80 سال تھے، جس میں 2003 وہ عرصہ جب رجب طیب ایردوان ابھر کر سامنے آئے ایک مرکزی لیڈر کے طور پہ، 80 سالوں میں فوج کا بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ترکیا کی سیاست پر اثر رہا، یہاں تک کہ 1960 کی جو پہلی فوجی بغاوت ہوئی جس میں ترکیا کے وزیر اعظم عدنان مینڈریس کو پھانسی دی گئی، پھر نجم الدین اربکان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، کم و بیش 4 سے 5 بار مارشل لا لگا، اور یہ روایت اتنی مضبوط ہو گئی کہ فوج نے 2016 میں ایک بار پھر جرأت کی، لیکن عوام نے اس فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، یہ محاورتاً ہوا کرتا تھا لیکن یہ ترکیا میں حقیقت بنا، اور ایک دنیا میں ایک ایسی مثال قائم ہوئی کہ اگر عوام چاہیں تو وہ فوج کو بیرکس میں واپس بھیج سکتے ہیں، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اوپر بمباری ہوئی، اور مجھے اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی ترکیا جانے کا اتفاق ہوا۔ پارلیمنٹ کا وہ حصہ جہاں فائٹر جیٹس نے بمباری کی، اور وہ اس کو ترکیا کی حکومت نے گلاس ورک کے ذریعے سے محفوظ کر لیا، اور ٹورسٹ آتے ہوں گے یقینی طور پہ اور وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ وہ علامت ہے جو ترکیا میں جمہوریت کی بقا کی علامت کے طور پہ جس کو پرزرو کیا گیا۔ کیسے یہ ممکن ہوا؟ پاکستان بھی اسی طرح کے چیلنج سے دو چار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی معتبر شخصیت، مصنف ہیں، تجزیہ کار ہیں، دنیا کا وسیع سفر کر چکے ہیں، اور ہمارے بہت پرانے محترم ہیں، دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، جناب فاروق سہیل گوئندی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا گوئندی صاحب۔ شکریہ جی، مہربانی امیر عباس صاحب۔ فاروق بھائی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ ملک جہاں 4 یا 5 دفعہ مارشل لا لگا، ہمارے بھٹو صاحب کی طرح ان کے بھی ایک وزیر اعظم کو لٹکا دیا گیا، کیسے 2016 میں وہاں کے عوام نے فوج کا راستہ روکا؟ دیکھیں، ترکی میں جو فوجی مداخلت ہے پاکستان کی طرح ہی ہوتی رہی ہے، کچھ اس میں فرق بھی ہے مداخلتوں میں، اور آئینی طور پہ بھی فوج نے اپنا کردار طے کیا ہوا تھا، لیکن ترکی میں 50 کی دہائی سے ہی یہ ایک مزاحمت تھی سیاسی دانشوروں کی طرف سے، اخباروں کے صحافیوں کی طرف سے، اور مختلف موومنٹس جو لیبر موومنٹس ہیں، دیگر آرگنائزیشن ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ، یہ ساری فوج کے مداخلت کے خلاف تھیں، رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن جو لوگوں نے پاکستان میں سمجھا نہیں کہ ترکی میں فوجی بغاوت کیسے ناکام ہوئی، اس کی وجہ صرف عوام کا ٹینکوں کے آگے لیٹنا نہیں تھا۔ ترکی کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر آپ اس کو 1923 سے ہی پڑھنا شروع کر رہے ہیں، جب سے یہ ڈیموکریسی آئی ہے 1923 میں، ٹرکش ڈیموکریسی، تو پولیٹیکل پارٹیز اتنی سٹرونگ ہیں کہ پاکستان میں بڑے سے بڑا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، معلومات نہیں ہے بیسیکلی۔ ان کے جو آفیسز ہیں، ان کے جو سیکریٹریٹ ہیں، ان کے جو ڈھانچے ہیں، ان کی جو متبادل نظام ہے، ان کی نچلی سطح تک لیڈرشپ ہے، چونکہ بلدیہ کا نظام بڑا سٹرونگ ہے، پاکستان میں بلدیہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو ترکی کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر ہے، 10-12 جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، اور اس میں 3-4 بڑی پارٹی جو پارلیمنٹ میں جاتی ہیں، کبھی آپ ان کے دفاتر دیکھیں، بڑی عام سی پارٹیوں کے دفاتر آپ کے وفد ہاؤس سے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے ریسورسز بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں،
ان پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ڈائناسٹک پالیٹکس نہیں ہوتی، کوئی مذہبی پالیٹکس نہیں ہوتی کہ جی ہم جماعت اسلامی ہیں جو یا جمعیت علماء ہند ہے یا جمعیت علماء ترکیہ ہے. کبھی آپ نے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا، کبھی اردوان کے بیٹے کا کوئی سیاست میں نام نہیں سنا ہوگا کہ انہی کا بیٹا لازم بڑا ہے، لائق ہے، یا اربکان کا بیٹا یا بلند دہجوت کا بیٹا یا ترک کی بیٹی. تو یہ وہ پولیٹیکل نارمز ہیں جو ترکوں نے 40-50 سال میں اس میں اچیومنٹ کی، اور اس میں ہر قسم کے پرائم منسٹرز یا سول حکومتیں وکٹم ہوئی، رائٹ ونگ کی بھی، لیفٹ ونگ کی بھی. تو جب 2003 میں اردوان صاحب کی حکومت آئی اقتدار میں عبداللہ گل کی شکل میں، تو چونکہ اردوان صاحب ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر ہیں ٹرکی کی 100 سالہ تاریخ میں، اور ان کا پارٹی کا سٹرکچر نچلی سطح تک ہے. اور جب بغاوت ناکام ہوئی تو اردوان صاحب نے ہی اکیلے جلسہ نہیں کیا، یعنی اپوزیشن پارٹی، دو جو اپوزیشن پارٹی تھیں بڑی، ایک مین اپوزیشن پارٹی پھر تھرڈ لارجسٹ پارٹی، انہوں نے مل کے بغاوت کے ناکام ہونے کا جشن منایا. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی میں جو پولیٹیکل ٹریڈیشن ہے، ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ابا جی چلاتے ہیں، پھر بیٹیاں چلاتی ہیں، پھر دادے کا پوتا ہوتا ہے کہ نواسا ہوتا ہے، پھر کوئی کہیں سے کہیں نام لے لیتا ہے اپنے نانا کا، کوئی دادا کا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر نہیں ہے. آپ ان سے آپ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیسائزڈ قسم کی اسٹیٹ کو رن نہیں کر سکتے. پاکستان میں بڑے دعوے سے ہمبلی کہہ رہا ہوں، پاکستان سے بڑے جو دانشور، چونکہ ٹرکی اب نیا موضوع ہے، اب انہوں نے ابھی ٹرکی نہیں پڑھا کہ ٹرکی کے اندر یہ بغاوت کی ناکامی کی وجہ کیا تھی. اس کی ناکامی کی وجہ وہاں کا پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرونگ سٹرکچر تھا، تبھی وہ ٹینکوں کے آگے لیٹے. عوام کی طاقت کوئی نہیں ہوتی. یہاں ابھی بھی ایک مقبول لیڈر ہے عمران خان، میں تو چونکہ دبنگ بات کرتا ہوں، تو کیا ان کی پارٹی کوئی ریزسٹنس کر سکتی ہے؟ پارٹی موجود ہی نہیں ہے ان کی. ووٹرز ہیں، پارٹی نہیں ہے، ایک لیڈر ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے. میں پولیٹیکل سائنس کا بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی اس دن میں نے میری گاڑی کو ایک انسٹرومنٹ سے ورکشاپ والے نے اٹھایا، تو اس کو کہتے ہیں ٹول کیا ہے. تو ایک چھوٹا سا ٹول تھا، دو طرف لگا، پوری گاڑی اتنے من کے اوپر اٹھا لی. تو اب ہمارے سامنے پی ٹی آئی کی مثال ہے، اتنی بڑا ووٹر ہے لیکن پارٹی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. پارٹی کا ڈھانچہ نہیں. خان صاحب عقل اول ہیں، خان صاحب عقل آخر ہیں. تو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز بنی ہی نہیں. جو تھوڑی بہت بنی چھوٹی موٹی، ان میں جماعت اسلامی کا ایک سٹرکچر ہے، لیکن وہ میس پارٹی نہیں ہے، کارڈر پارٹی ہے یا کوئی چھوٹی لیفٹ کی پارٹی. تو ترکی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز نے کنٹینیوسلی اسٹرگل کی کہ ملٹری ان پالیٹکس یہ جو رواج ہے یہ ختم ہو. اور یہ پھر ایک وقت آیا، تاریخ وقت طے کرتی ہے کہ اردوان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ایک فوجی بغاوت ہوئی غیر ملکی طاقت کی سرپرستی سے. اور یاد رکھیں مذہبی لوگ تھے بغاوت کرنے والے، وہ ریاست کے ڈھانچے میں، جوڈیشری میں، فوج میں اور یونیورسٹیز کے 3 انسٹیٹیوشن میں گھس چکے تھے. فیٹو والے، فتح اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور امریکہ کی مرضی سے وہ بغاوت کر رہے تھے، بڑی منظم بغاوت تھی. اور اس بغاوت کو، مذہبی بغاوت کو، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر لیفٹ کا لیڈر ہوتا اس مذہبی بغاوت کو کچلتا تو شاید اتنی کامیابی نہ ہوتی. ایک رائٹ ونگ کے لیڈر تھے، رائٹ ونگ لبرل اردوان صاحب. انہوں نے جب بغاوت کچلی تو وہ الزام نہیں لگا، چونکہ وہ خود ایک رائٹ ونگ کے تھے. تو اس غیر ملکی بغاوت کو اردوان صاحب کی اک پارٹی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی مشترکہ جدوجہد ہے ناکام بنانا. یہ کسی ایسی عوامی ابھار سے نہیں کہ ایک مظاہرہ ہوا جنزی کا اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے وداؤٹ اینی مینیفیسٹو، وداؤٹ اینی فلسفی. دیر از اے لانگ ٹریڈیشن جو لوگوں کی ہے یہاں ملٹری ان پالیٹکس کے خلاف. وہ کامیابی ہوئی 2016 میں بغاوت کو ناکام کرنے میں. رائٹ. تو گوندی صاحب، جیسے ابھی پاکستان میں اس کو ہائبرڈ کا لفظ تو خود حکومت نے بھی استعمال کر دیا ہے نا کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے، اور ویسے اس کو آمریت کہا جا رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ایوان صدر میں کوئی وردی نہیں لٹکی ہوئی، لیکن تقریباً کم و بیش وہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہ ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتی ہیں، وہ ساتھ ملتی ہیں، وہ سہارا دیتی ہیں. پاکستان میں جج سہارا دیتے ہیں، جسٹس ارشاد حسن خان سے لے کے مولوی مشتاق سے لے کے اور جسٹس منیر سے لے کے قاضی فائزی صاحب تک، اور آج اس کے بعد
کا سلسلہ ہے. ہمارے صحافی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں، وہ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں. پولیس اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ ان کے سامنے بالکل لیٹ جاتے ہیں، یس سر یس سر. تو ہم ترکیہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سیاسی جماعتیں، جوڈیشری، میڈیا اور سول سرونٹس، کیا وہ فوج کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں جب فوج آتی ہے؟ دیکھیے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہاں بھی، ترکی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. جوڈیشری فوج کے ساتھ شامل ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز نے مارشل لاؤ کو سپورٹ کیا، 60 والے کو بھی، 70 والے کو بھی، 81 میں بھی. لیکن جو ریزسٹنس تھی بہت بڑی تھی. جیسے پاکستان میں 77 میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ریزسٹنس کی. اور ایک جملہ میں سنا کرتا تھا، میں خود پیپلز پارٹی میں تھا، چونکہ ہر کام ایشیا کا سب سے بڑا پاکستان میں ہوتا ہے، کہ ایشیا کی سب سے بڑی جدوجہد. لیکن انہوں نے ترکی میں کنان ایورن کے مارشل لا کے خلاف جدوجہد کو پڑھا ہی نہیں تھا. کہ کوئی 400 کے 500 میری کتاب میں ذکر ہے پوری طرح کتنے لوگوں کو پھانسی ہوئی. تو لوگوں کی ریزسٹنس بہت بڑی ہے، اس کی ٹینڈنسی بہت بڑی ہے ملٹری کی انٹرونشن کے خلاف. میرے دوست تھے ترکی کے وزیر اعظم بلند ہے، جو ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی، جہاں ایک آئینی ایک ادارہ تھا جس کے اندر آرمی چیف بھی بیٹھتا تھا وزیر اعظم کے علاوہ. تو وزیر اعظم صاحب پروٹیسٹ کر کے چلے گئے کہ آپ میٹنگ کریں، میری کیا ضرورت ہے اگر فوج نے ملک چلانا ہے، یہ 2000 کی بات ہے. تو یہ ایسی کیا پاکستان میں ہمارے لیڈر ایسے کرتے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو کرازمیٹک لیڈر ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ میں خود مداح ہوں ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کا، اگر ان کے پاس پارٹی ہوتی تو وہ سولی پر نہ چڑھتے. یہاں وہ سولی پر چڑھے تھے تو ان کی پارٹی یہ لیسن دیتی کہ وہ پارٹی بناتی. یہ بات میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو 2010 میں ان کے گھر کہی تھی کہ آپ پارٹی بنائیں، تو ان کو سمجھ نہیں آئی. تو وہ بڑی بحث کرتے ہوئے گیٹ تک لڑتے ہوئے آئے. تو میں نے کہا کہ آپ پاپولر ہونے والے ہیں، آپ کی پارٹی پاور میں آئے گی، آپ کے ساتھ ساری اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی، پھر آپ کا وہ حشر ہوگا جو بینظیر اور نواز شریف کا نہیں ہوا، اس سے بھی زیادہ. لیکن وہ سمجھے نہیں. وہ آکسفورڈ سے پڑھا ہونا، وہ سیاست میں پاپولر ہونا، بڑے ہو جانا اور بات ہے. علم کی کوئی طے نہیں ہے کہ کسی کے ایک گھر تک محدود ہو. پولیٹیکل پارٹیز کا مجھے ڈھانچہ بتا دیں، کوئی ان کے سیکریٹریٹ ہے کسی پارٹی کا، کسی پارٹی کا کوئی نظام ہے. تو یہ یہاں بھی ہوتا ہے، جوڈیشری میں لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ایسے جج ملتے ہیں، صحافی بھی ملتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ملتے ہیں. لیکن جو ریزسٹنس ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو بلڈ اپ کرنا، وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے، وہ صحافیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. صحافی کا کام صحافت کرنا ہے، اور وہ اس کے علاوہ جو ڈیموکریسی کو، سوسائٹی کے حقوق کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. سوسائٹی کو بنانے کی ذمہ داری، اس کو ڈیموکریٹائز کرنے کی، اس کے سماجی حقوق رکھنے کو محفوظ کرنے کی سیاسی جماعتوں کی. ہماری سیاسی جماعتوں کے ڈھانچے کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ بستر مرگ پر ہے، وہ پاکستان کا سب سے ذہین آدمی ہے، ان کا بیٹا بھی وزیر بن جاتا ہے. میں ابھی اس دن پیپلز پارٹی کے وسطی پنجاب کے محمود احمد بیٹے، مخدوم احمد کیا ان کا نام ہے، ان احمد کی محمود. احمد محمود صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا ان کے 2 بیٹے ہیں، اور وہ ممبر اسمبلی بھی ہیں، اور ان کو پاکستان کا سول ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے. پھر میں نے اپنے بارے میں سوچا، ہم نے تو کھے کھائی نا، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے پتہ نہیں کس سلسلے میں اتنے بڑے ایوارڈ لے لیے. دیز آر دا اسٹرکچر آف پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان. یہ کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. کوئی عظیم ہو، بینظیر بھٹو ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، آصف علی زرداری، نواز شریف، عمران خان، سب کی بات کرو، کوئی پولیٹیکل پارٹی کی لیگیسی نہیں ہے ان کے پیچھے نہیں. میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو، جب میں سیاست میں تھا، کئی دفعہ کہا کہ اگر آپ شہید ہو جاتی ہیں کسی وقت تو پارٹی تو ختم ہو جائے گی، اور وہی ہوا. تو آپ دیکھ لیں اب نون کا جو حشر ہوا ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہے، اس کی پارٹی بھی نہیں ہے، ووٹر بھی نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے ہے، جیسے ان کو فارم 47 میں اقتدار دیا. تو اب عمران خان صاحب کو لیسن سیکھنا چاہیے تھا، اور ہر وقت لڑتے نہیں رہنا چاہیے. لیکن یہ اسٹریٹجی اینڈ فلسفی 2 علیحدہ چیزیں ہیں. میں پی ٹی آئی کے جو اچھے لیڈروں کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے، آپ پر زیر اتاب ہے، اپنی پارٹی کو بنائیں، گراس روٹ لیول پہ فلسافیکل آرگنائز کریں. آپ کا جو بھی نظریہ ہے، رائٹ ونگ کا، لبرل، جو بھی آئی ایم ایف پر آپ کا نظریہ ہے، ورلڈ بینک کے حوالے سے آپ جو نقطہ نظر رکھتے ہیں، لیکن کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہے. جی ہم تو مداح ہیں خان صاحب کے، ہم تو گھر کی خواتین تھی، ان کے عشق میں سیاست میں آ گئی، اور ان کی عشق میں سیاست میں آ کے جیلوں میں چلے گئے. اب یہاں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. اب ہندوستان میں جو بھی طلباء کی بغاوت ہو رہی ہے، تو میں اس کو فالو کر رہا ہوں. تو کیسے راجیو گاندھی کا بیٹا اور بیٹی ان ڈیمونسٹریشنز میں آ رہی ہیں. ایک پارٹی کا، کانگریس کا سٹرکچر تو ہے.
ऐसा ही नहीं है, तुर्की जैसे फिर भी नहीं है, ये भी मैं बताऊं, वहां भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, कोई इतनी आइडियल नहीं मैं इंडिया को समझता है दुनिया में डेमोक्रेसी के हवाले से, लेकिन हमसे बेहतर है। तो पाकिस्तान के अंदर असल में बात एक ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, पार्टीज के अंदर मेरिट, फौज के अंदर मेरिट है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मेरिट नहीं। मैंने बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को एक दिन कहा, वो पार्टी की शरीक चेयरमैन थी, उनके साथ टिक्का खान बैठे हुए थे, सेक्रेटरी जनरल थे। मैंने कहा जी हम जिस अदारे के खिलाफ बात करते हैं फौज, वहां भी एक रंगरूट जो है जर्नैल, वो आर्मी चीफ बन जाता है, हमारी पार्टी में वर्कर वर्कर ही रहता है। तो टिक्का खान साहब हैरान हुए। मैं कहा जी आप मिसाल है, आप देखें आर्मी चीफ रहे हैं, एक नीचे से ऊपर आए, तो वहां भी एक डिसिप्लिन है, एक मेरिट है, एक बिल्कुल मेरिट है, वो चाहे कॉलोनियल ढांचा है जैसे भी है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी में बताएं, मरियम के अलावा कोई बंदा ज़हीन नहीं है उनकी पार्टी में, और इमरान खान और उनकी शरीके आप जो फैसला करें, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका लोग चेहरा भी नहीं जानते, वो फैसले करती थी। तो हमें जरा रुथलेस होकर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर को और तुर्की के साथ कंपैरिजन करते हुए इन हकायक को जब तक मद्देनजर नहीं रखेंगे, हम तुर्की की पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर की, ट्रेड यूनियंस की, वुमेन यूनियंस की, स्टूडेंट्स यूनियंस की, और फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर पॉलिटिक्स की। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां तो बस एक, वहां ट्राइबल, फ्यूडल, डायनेस्टिक और फिर मजहबी, ये मलगूबा है, और नीचे कॉलोनियल ढांचा है जमहूरियत का जो लॉर्ड क्रिसन ने हमें दिया, जो कंसेशन है, इसे कॉलोनियल डेमोक्रेसी, इट इज नॉट द पीपल डेमोक्रेसी। तो बहुत फर्क है। और तुर्की की डेमोक्रेसी याद रखें, तुर्की किसी की कॉलोनी नहीं रहा, खुद एक इंपीरियलिस्ट पावर थी। जब 1923 में ये तुर्किया जमहूरिया इसको कहते हैं, आप अक्सर पढ़ते हैं ऑफिशियली TC, यानी TJ जीम, तुर्किया जमहूरिया। तो ये लेगेसी ब्रिटिश डेमोक्रेसी की नहीं है जो कॉलोनियल ब्रिटिश इंडिया में थी, इन्होंने खुद डेवलप की और उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रांग किया। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप फौजी बगावतों को नहीं कुचल सकते। एक और मुमासलत कह लें हम, जो हमें नज़र आती है पाकिस्तान और तुर्किया में इसी मौजू के हवाले से, वो है अमेरिका का और मगरबी ताकतों का किरदार। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी और मिलिट्री डिक्टेटर्स को अमेरिका पसंद करता रहा है, हमेशा उसने उनको प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है। तुर्किया में भी जैसे अदनान मेंडिस का मैंने जिक्र किया, तो वो चूंकि अमेरिका और मगरबी ताकतों के मफादात के खिलाफ काम कर रहे थे, और वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात थी वो उन्होंने कही, तो फिर जनरल जमाल गुरशेल के जरिए से उन्होंने तख्ता उलट दिया। यहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ है, उधर भी। तो ये जो अमेरिका का असर है, इसको फिर तुर्किया में कैसे वो, यानी बैरूनी मदाखलत को कैसे रोकते हैं? देखिए, अमेरिका का असर रूस में भी है इस वक्त, अमेरिका का असर ईरान में भी है। अभी आपने न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल पढ़ा होगा कि कैसे वो तय कर रहे हैं कि अहमद नजादी सदर बन जाए। जो इंपीरियलिस्ट पावर होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उनका इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जो रास्ता बनाना, जिसको पॉलिटिकल साइंस में लीडरशिप होते हैं, वो कहा जाता है, रास्ता बनाना होता है। तुर्की के अंदर सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि तुर्की तो अमेरिका का ज्यादा बड़ा इत्तेहादिया पाकिस्तान से, नेटो का वन ऑफ द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है अमेरिका के बाद। और नेटो के इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, सरजंग में सोवियत यूनियन के बॉर्डर और ईस्ट यूरोप जो सोशलिस्ट ममालिक है उनके बॉर्डर के साथ इसका बॉर्डर लगता है तुर्की का। तो तुर्की पाकिस्तान से ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन पे था, सरजंग में भी और इस वक्त भी। लोगों ने पाकिस्तान को, चूंकि हम अपने आप में जहां प्राइड और तसब्बुर में रहते हैं कि हम बड़ी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में है, टर्की में खैर पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में था और भी है। लेकिन कोल्ड वार में और पोस्ट कोल्ड वार पीरियड में अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद भी तुर्की ने अमेरिका से आहिस्ता आहिस्ता जो दूरियां दूर की तरीके से, ये बयानों से, दबंग तकरीरों से दूरियां नहीं होती दूर, स्टेटमेंट देने से। भुट्टो साहब ने कहा तब मैं साइरस वांस का खत ले आया हूं। अब तुर्की नेटो का मेंबर है, तुर्की यानी कि दिफा करेगा अमेरिकी मफादात का। लेकिन तुर्की रूस से दुनिया का सबसे बड़ा एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो भी उसने ले लिया रूस से, और वो किसके खिलाफ होगा? असल में वो उसकी रसाई तो पूरे यूरोप तक है। तो तुर्की ने रास्ता बनाया है, और इसके लिए जो सबसे बड़ा रास्ता है तुर्की की मुआशी तरक्की है और दूसरी तहजीबी तरक्की है। तुर्की जो है
ترکی کی پالیٹکس، ترکی کی اسٹیٹ اور ترکی کی سوسائٹی کی 3-4 خوبیاں ہیں. ایک تو مذہب یہاں سیاست میں کوئی نہیں ہے. کبھی آپ نے اردوان صاحب کو یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں بڑی اچھی تلاوت کر لیتا ہوں، جو کہ وہ کرتے ہیں، تو مجھے ووٹ دے دو. ان کا تلاوت کرنا، ان کا قرآن پاک پڑھنا، ان کا نماز پڑھنا ان کا ذاتی فعل ہے. ووٹ لینا، وہ اپنے کام پر ووٹ لیتے ہیں، فوج کے خلاف بغاوت پر ووٹ لیتے ہیں، ترقی پر ووٹ لیتے ہیں، اپنی معاشی ترقی پر لیتے ہیں. ہمارے لوگ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ووٹ لیتے ہوئے بےنظیر صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، وہ بےنظیر بھٹو بننے کی کوشش میں ہیں. حالانکہ بےنظیر تو جہازوں پہ ایسے نہیں تھی آتی، وہ تو بیچاری ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں بھی آتی تھی. وہ پھر بالکل بےنظیر جیسے، ہمیں ایک بےنظیر کا ریپلیکا دکھایا جا رہا ہے، جیسے انڈس ویلی سیولائزیشن کی ڈانسنگ گرل اور آپ ایک ریپلیکا لے ہیں. تو پاکستان ایک عجیب ہی مغالطوں میں ہم کچھ مغالطوں میں رہنے کا بھی ہمیں بڑا شوق ہے، پاکستانی قوم کو بھی. تو میرا خیال بہت فرق ہے کمپیریزن کرتے ہوئے. میں بھی شروع میں ترکی پاکستان کی کمپیریزن کرتے ہوئے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک ہی سمجھتا تھا، لیکن جب راز کھلا تو بہت فرق ہے. ترکی ایک سیکولر ملک ہے، یہ بھی ایک فرق ہے. پاکستان آرمی ایک برٹش کلونیل آرمی کی لیگیسی ہے، اور ترک آرمی جو سی ہے یہ ترکی کو آزادی دلوانے والی ہے. یہ خاموش نہیں تھی، اس نے جنگ لڑ کر، یہ فریڈم موومنٹ نہیں تھی، یہاں وار آف انڈیپینڈنس تھی جو یہاں جرنیلوں نے جنگ لڑی اور کسانوں نے اس کا ساتھ دیا تھا ترک نے. اور وار آف انڈیپینڈنس تھی 1923 میں، اور ایک نئی ریاست بنائی ماڈرن ٹرکی جس کو بولتے ہیں. تو بہت فرق ہیں. مہندر صاحب کی پھانسی کا بھی، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا بھی، فوجی بغاوتوں کا بھی، فوجی انفلوئنس کا بھی. یہاں پر کوئی ملٹری انکارپوریٹ بھی کوئی نہیں ہے. آپ یہاں کا آرمی چیف دیکھ لیں وہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، آپ یہاں کے فوجی دیکھ لیں وہ عام بسوں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو فرق ہے نا ہمارا. بتائیں ایسے ممکن ہے؟ میں تو جب اپنے ڈیفنس کے کلب میں جاتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا میں پاکستان میں ہوں. تو بہت فرق ہے. کمپیریزن کرتے ہوئے لگتا دور سے ایک ہی ہے، 3 بغاوتیں ہیں، ایک وزیر اعظم کو سزائے موت ہوئی ہے، لیکن جو نیچے حقائق ہیں اس کی بنیاد پر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، جیسے آپ جیسے ذہین دانشور اینکر نے اٹھایا کہ یہ کیوں بغاوت ناکام ہوئی. یہ سوال ہے، اس کو سوال کرنا کہتے ہیں. تو اس کے پیچھے وہ پولیٹیکل موومنٹ، سٹرکچر، پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل کانشسنس ہے. بہت 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 شکریہ آپ کا وحیدی صاحب. بہت آپ کا تھینک یو. شکریہ.